معزز خواتین و حضرات، ہمارے ناظرین و سامعین کرام، میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کے اس علمی ادبی پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام بہت ہی دلچسپ، معیاری اور علمی اور ادبی ہوگا۔ اس سے پہلے بھی جو ہوتے رہے ہیں الحمدللہ وہ بھی اسی نوعیت کے تھے، لیکن آج ہمارے درمیان جو مہمان شخصیت ہیں تشریف فرما آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ جی ہاں، اردو ادب کے صف اول کے ناقد، ماہر اقبالیات، دانشور، ادیب، آپ اپنی ایک پہچان، اور اس کے علاوہ میں کیا کیا کہوں، جب دوران گفتگو کچھ پرتیں، کچھ پہلو، کچھ جہت جو ہیں آپ کے سامنے خود بخود آتی رہیں گی، آپ پہچان پائیں گے۔ بہرحال سابق صدر شعبہ اردو سینٹرل یونیورسٹی اور سابق صدر شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی سری نگر رہ چکے ہیں۔ آپ اپنا ایک تعارف ہیں۔ آج کا موضوع اقبال، مفکر اور شاعر، اسلامیات، فلسفہ اور ادب کی روشنی میں رہے گا۔ میزبانی کے فرائض انجام دیں گے میرے بڑے بھائی تحریک ادب کے مدیر جاوید انور صاحب، اور ان کے بیچ میں بھی تھوڑا تھوڑا آپ کے ساتھ یہاں نظر آتا رہوں گا۔ تو سب سے پہلے میں استقبال کرتا ہوں آج کے مہمان محترم پروفیسر قدوس جاوید صاحب کا۔ جی ہاں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہیں جاوید انور صاحب۔ تو سب سے پہلے جاوید صاحب، میں بھی آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ ہماری اس دعوت کو قبول کر کے ہمارے روبرو آئے۔ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو شروع کریں۔ شکریہ جاوید انور صاحب۔ جاوید بھائی معاف کیجیے گا، آپ کے یہاں تھوڑی سی آواز کی مجھے دقت آ رہی ہے۔ بہرحال میں اپنے ناظرین اور سامعین سے یہ کہتا چلوں کہ ان کے ہاں میوٹ تو نہیں تھا لیکن آواز ہم تک نہیں پہنچ پائی۔ بہرحال میں سب سے پہلے انہی کی طرف سے اپنے آج کے مہمان پروفیسر قدوس جاوید صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ آپ بنیادی طور پہ جو مختصر سا ایک تعارف ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے ابتدائی تعلیمی اور تربیتی مراحل جو ہیں اختصار کے ساتھ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کب کیسے آپ نے طے کیا، اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ میں ادھر ادھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد 77-78 میں کشمیر یونیورسٹی سے وابستہ ہوا شعبہ اردو سے۔ وہاں سے پھر ریٹائر ہوا 2008 میں۔ اس دوران سینٹرل یونیورسٹی کشمیر سے مجھے دعوت دی گئی، پروفیسر واحد صاحب نے وہاں بلایا شعبہ اردو کا نصاب بنانا اور شعبہ اردو کو اثر نو تشکیل دینے کے لیے، تو میں نے وہ کیا۔ اس کے بعد میں جموں یونیورسٹی میں بھی ایز ایمریٹس فیلو 2 سال تک کام کرتا رہا، اور اس دوران کئی کتابیں میری سامنے آئیں جن کی تعداد تقریباً 1 درجن ہو چکی ہے۔ اقبال کے حوالے سے میری 3 کتابیں ہیں۔ ایک تو اقبال اور جمالیات، دوسری کتاب اقبال اور تخلیقیت کے عنوان سے
شائع ہوئی. اس کے بعد اقبال اور مابعد جدید شعریات. تو یہ اقبال کے سلسلے میں ہماری کچھ تصنیفات ہیں 2-3. اس کے علاوہ مضامین کتنے ہیں یہ مجھے بھی یاد نہیں، لیکن ایک بات میں کہتا چلوں کہ اقبال کو میں نے دوسروں سے تھوڑا الگ ہٹ کر کے دیکھنے کی کوشش کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک اقبال کے موضوع پر یا اقبالیات پر کم و بیش 10,000 کتابیں اور لاکھوں مضامین تحریر کیے جا چکے ہیں، لیکن آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے کہ بنیادی طور پر علامہ اقبال کو شاعر کہا جائے یا مفکر کہا جائے، حکیم الامت کہا جائے یا ایک وطن پرست شاعر اور دانشور کہا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال کا جو کلام شاعری کی صورت میں سامنے آیا ہے وہ اردو کے بڑے شاعروں مثلاً ولی، میر، غالب، انیس وغیرہ سے مختلف نوعیت کی شاعری ان کی ہے، اور جو اردو کی جو روایتی یا آج کل جو ایک مروجہ شعریات رہی ہے اس کی نفی کرتی ہے اقبال کی شاعری. صحیح معنوں میں اقبال کو سمجھنے کے لیے اقبال سے بہت الجھنا پڑتا ہے، کیونکہ اقبال کا کلام اور ان کے خطبات، ان کے خطوط اور ان کی دیگر نثری تصنیفات اقتصادیات سے لے کر کے اور دوسرے مضامین جو انہوں نے لکھے ہیں ان سب میں مختلف النوع خیالات اور افکار ملتے ہیں، جن میں یقینی طور پر فلسفہ بھی ہے، فکر بھی ہے، قوم کی تعمیر کا جذبہ بھی ہے اور شعر و ادب سے متعلق خیالات بھی ہیں. چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان پر یوں تو کتنے نام لیا جائے کس کس نے لکھا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک طرف جہاں مولانا مودودی نے ان پر لکھا ہے، حضرت علی میاں نے لکھا ہے، وہیں دوسری طرف سردار جعفری اور احتشام حسین جیسے ترقی پسند ناقدین ان پر لکھا ہے. اسی طرح یوگی شمل نے بھی اقبال پر بہت ہی جامع انداز میں لکھنے کی کوشش کی ہے. لیکن ان تمام کتابوں کو بھی اگر آپ کوئی پڑھ لے، مثلاً 10,000 کتابوں کو پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، عمر چاہیے ان ساری کتابوں کو پڑھنے کے لیے، لیکن ان ساری کتابوں کو کوئی پڑھ بھی لے تب بھی اندازہ ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اقبال کی تفہیم کے سلسلے میں ان کی توضیح اور تشریح کے حوالے سے کہیں کچھ کم ہے یا بہت کچھ کم ہے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ اقبال نے جو کچھ لکھا اس کے 3 بنیادی ماخذ بتائے جاتے ہیں. ایک تو اسلام، اور جب ہم اسلام کہتے ہیں تو اس سے مراد کلام پاک ہے، احادیث ہیں، سیرت رسول پاک ہے اور تاریخ اسلام ہے. تو ان ساری چیزوں کو پہلا ماخذ قرار دیا گیا ہے جو یقینی طور پر وجہ ہے. دوسرا ماخذ ہندوستان ہے، یعنی ہندوستان کے حوالے سے انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں یا دوسری تحریریں ان کی آتی ہیں. اور تیسرا ماخذ یورپ ہے، یعنی یورپ کے ترقی اور وہاں کی تہذیب، تمدن وغیرہ کے بارے میں علامہ اقبال نے جو کچھ لکھا ہے یہ ان کے افکار و خیالات اور شاعری کا تیسرا ماخذ ہے. دوسری بات یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا، بنیادی سوال آپ یہ کر رہے تھے کہ وہ شاعر تھے یا مفکر تھے. اس سوال کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ اردو میں ہم لوگ چونکہ اردو کے حوالے سے زیادہ تر اقبال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو شعریات، جو مزاج، جو معیار میر کا رہا ہے، غالب کا رہا ہے، وہ اقبال کا نہیں ہے. میر کی شاعری اور غالب کی شاعری دل اور دلی کے اجڑنے اور بسنے بسنے کی کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں اور افکار و خیالات ہیں، غم اور دکھ اور درد کا بیان ہے. لیکن علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی نثر پوری ملت اسلامیہ کے عروج و زوال کی داستان بیان کرتی ہے. اس کے علاوہ بنیادی طور پر ان کا جو کرب ہے وہ انسان ہے. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کلام پاک کا بنیادی وظیفہ انسان ہے،
اسی طرح سے علامہ اقبال کا کلام یا ان کی جو تحریریں ہیں ان کا بنیادی وظیفہ بھی انسان ہے. اسی لیے علامہ اقبال مخاطب تو ہوتے ہیں مسلمانوں سے، لیکن تخاطب ان کا پورا عالم انسانیت ہے، اور عالم انسانیت کے کرب کو وہ اپنے طریقے پر بیان کرتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں اور مزید. جی بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا جس انداز سے آپ نے اس گفتگو کا آغاز کیا، کیونکہ اکثر جب ہم پڑھتے ہیں بحیثیت اسکالر، بحیثیت طالب علم، اقبال مفکر اور شاعر کو لے کے اکثر ذہنوں میں بہت سارے سوالات آ جاتے ہیں اور الجھ بھی جاتے ہیں. تو بہت سارے اشعار جو ان کے میں کہوں گا کہ مقبول عام ہیں، ان سے ہٹ کے کچھ اشعار ہیں جس طرح کہ وہ قوم نہیں لائی کے ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے. تو اس طرح کے اشعار، یعنی یہ کوئی ایک قوم سے مخاطب ہیں یا پوری عالم انسانیت سے بات ہو رہی ہے، ایک آفاقی پیغام ہے. چونکہ اکثر اسلام کے حوالے سے ہی جب بھی اقبال کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو اسلام کے دامن میں لے آتے ہیں. تو یہ وہ قوم، یعنی وہ قوم نہیں لائی کہ ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے. یا اسی طرح کا ایک شعر ہے کہ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو یہ ایک ایسا آفاقی پیغام ہے جو آج ہم آپ کی زبانی سننا چاہیں گے کہ کیا ہم اس کو مفکر اور شاعر کی حد تک ہی محسوس رکھیں، یا ایک وہ جو ہم نے اسلامیات کا لبادہ اوڑھ کے ان ایسے شاعرات یا ایسے شاعر کو بٹھا دیتے ہیں. تو کیا یہ پیغام ہر اس قوم کے لیے ہے جو بھی انسانیت کے دامن میں ہے؟ یہ صحیح آپ نے فرمایا. جیسا کہ ہم نے کہا کہ اقبال کے مخاطب بنیادی طور پر مسلمان یقینی طور پر ہیں، اور اسی بنا پر ان کو حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے، رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں بالکل درست ہیں، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن علامہ اقبال ان دونوں خطابات سے بہت بلند تھے. یعنی جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلام پاک کا تخاطب بنیادی طور پر عرب سے ہے اور عربوں کے قبیلوں سے ہے، لیکن یہ پیغام جو کلام پاک کا ہے وہ پوری کائنات کے لیے ہے. اور ایک چیز اور آپ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال کا جو کلام ہے، یعنی باغ درا سے لے کے بال جبریل تک، اور جو فارسی میں بھی جو کلام ہے، ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علامہ اقبال کا جو کلام ہے وہ کلام پاک کا کلام پاک کی جو ساخت ہے اس کے سائے تلے اسی انداز میں وہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے کی ہے، ترتیب دی ہے. اور جس طرح کلام پاک میں کوئی ایسا موضوع دین اور دنیا کا نہیں ہے جس کو کلام پاک میں ٹچ نہیں کیا گیا ہو، جس کو چھوا نہیں گیا ہو، جس کی وضاحت نہیں کی گئی ہو. اسی طرح سے علامہ اقبال نے اپنے زمانے کے جو مسائل رہے ہیں، چاہے وہ مغربی تہذیب کا مسئلہ ہو، چاہے ہندوستان کے مختلف فرقوں کے درمیان کشمکش کا مسئلہ رہا ہو، یا کسانوں کا مسئلہ رہا ہو، یا مزدوروں کا مسئلہ رہا ہو، عورتوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ رہا ہو، ان سارے مسائل پر علامہ اقبال نے بہت ہی غیر جانبداری کے ساتھ اور دانشورانہ انداز میں اظہار خیال کیا ہے. اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اقبال صرف مسلمانوں کا شاعر ہے یا صرف حکیم الامت ہی ہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اقبال نے پاکستان کا تصور دیا، جبکہ جسٹس سنہا نے اور اقبال سنگھ نے اس الزام کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے اور بتایا ہے کہ کچھ اور اسباب تھے جس کی وجہ سے اس ملک کی تقسیم کا سانحہ عمل میں آیا. تو اقبال کو تنگ نظری کے ساتھ دیکھنا ایک بڑی بددیانتی ہوگی، اور اقبال کے ساتھ بڑی بے انصافی ہوگی. اسی طرح سے آپ اقبال کے جو خطبات ہیں، تشکیل جدید الہیات اسلام، اس کا اگر مطالعہ کریں تو فلسفہ یا فکر کی جو بات
آپ کہتے ہیں تو ان خطبات میں اقبال کے افکار، اقبال کے فلسفیانہ خیالات زیادہ نمایاں طور پر سامنے آئے ہیں، لیکن اقبال اپنے خطبات میں بہت زیادہ الجھے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور انہوں نے جو مسائل چھیڑے ہیں یا جو موضوعات اٹھائے ہیں ان پر بہت سارے فلسفیوں کے اپنے اپنے خیالات رہے ہیں، اور اسی بنا پر ان پر سرقہ کا بھی الزام لگایا گیا ہے، حالانکہ سرقہ انہوں نے کہیں نہیں کیا ہے، اور چاہے وہ نیٹشے ہو یا فشتے ہو یا اور بھی کوئی فلسفی ہو، ان کے خیالات سے اگر اقبال کے خیالات ٹکراتے ہیں تو لیکن یہ صحیح ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اقبال نے تمام عالم انسانیت کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اور تہذیبی اور اقتصادی زوال اور عروج کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے انداز میں ساری باتیں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد پیر رومی کے علاوہ اگر عالم اسلام میں کوئی واقعی دانشور نظر آتا ہے تو وہ علامہ اقبال ہی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ علامہ اقبال کو صرف ان کی شاعری کے حوالے سے نہیں بلکہ شاعری میں اور خطبات میں جو نظریات پیش کیے گئے ہیں، تصورات پیش کیے گئے ہیں، تہذیب و تمدن کے حوالے سے، سرمایہ کے حوالے سے، شعر و ادب کے حوالے سے اور دوسرے مسائل کے حوالے سے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اقبال کو ٹوٹالٹی میں یعنی پورے اس کے کل میں سمجھنے کی ضرورت ہے، تب ہم اقبال کو سمجھ سکیں گے۔ قدوس بھائی بہت اچھی گفتگو رہی، لیکن جیسے کہ ابھی آپ نے اسلامیات کے تعلق سے بات کی کہ بھائی اسلام کے جو ہے فلسفے یقینی طور پر ہے، اسلامی باتیں ہیں، قرآن سے انہوں نے لیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں بتاؤں، جیسے کشتی مسکینوں جان پاک و دیوار یتیم علم موسیٰ ہے تیرے سامنے حیرت فروش، یہ ظاہر سی بات ہے سورہ الکہف کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ انہوں نے کیا، یا جس طرح انہوں نے کہا کہ خدا نے اس قوم کی جو ہے وہ کبھی وہ نہیں بدلی، نہ ہو جسوں خیال خود اپنے حالات کے بدلنے کا، یہ بھی جو ہے ظاہر ہے کہ قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ لیکن جب اقبال یہ کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے در بام ابھی، تو معاملہ یہ کہ اس چیز کو قرآن سے کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر انہوں نے عقل اور عشق کی بات کی، قرآن کا پورا مطالعہ آپ کر جائیے لیکن اس میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے عشق یعنی محبت کو جو ہے وہ رد کے طور پہ، عقل کی رد کے طور پہ کہیں استعمال نہیں کیا، ہمیشہ ان کا خطاب عقل والوں سے رہا ہے۔ قرآن ہم نے نازل کیا ہے عقل والوں تاکہ تم غور کرو، ہر جگہ عشق کا تو خیر فارسی لفظ ہے، اس کا تذکرہ بھی نہیں ہے، محبت کا تذکرہ ہے، لیکن یہ جو تضاد کی جو کیفیت ہے تو یہ اقبال کہاں سے لائے؟ کیا یہ ان کا فطری معاملہ تھا؟ یہ ان کی اپنی اختراع تھی؟ کیونکہ قرآن سے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے ایک حصے کو ہم لوگ واضح کرتے چلیں، یہ عقل اور عشق کا تصور اقبال کے بنیادی تصورات میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو عقل کا تصور ہے وہ عشق کے تصور سے متضاد ہے یا مختلف ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے نا۔ عقل کی انتہا کو عشق قرار دیا ہے، اور عشق کے حوالے سے جو بنیادی باتیں ہے، مثلا خودی کا فلسفہ جو انہوں نے پیش کیا ہے، اسی طرح سے عرفان ذات کا جو فلسفہ پیش کیا ہے، اسی طرح سے بندہ اور خدا کا جو تصور انہوں نے پیش کیا ہے، اور اس ضمن میں انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت سب کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال نے اسلامی پیش کیا ہے جس طرح کلام پاک میں ہے یا احادیث میں ہے میں ملتی ہیں۔ علامہ کوئی بات تو میں خود اپنے آپ کو وہ بددعا دیتے ہیں کہ مجھے روز قیامت رسول پاک کے قدموں کا بوسہ نصیب نہیں ہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک نہیں ہزاروں ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر ہمیں کلام پاک میں ملتا ہے، اسلامی تاریخ میں ملتا ہے، لیکن ان اسلامی تعلیمات، اسلامی تاریخ، اسلامی عقائد اور ایمان یا جو بھی کہہ لیں، ان سب سے الگ بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے اشعار جو آج کے حوالے سے بہت معنی رکھتے ہیں، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ آج جب کہ کسانوں کی تحریک چل رہی ہے،
اس شعر کی معنویت بڑھ جاتی ہے، اور ازراہ مذاق یہ کہا بھی جا سکتا ہے کہ اگر تحریک چلانے والے کسانوں کو اس شعر کا علم ہوتا تو شاید اسے اپنی سرخی بنا لیتے اور آگے بڑھتے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کس طرح سے بیان کرتے ہیں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پوری یعنی ابتدا سے لے کر کے اب طارق بن زیاد تک کی تاریخ آپ دیکھ لیجیے، کس طرح علامہ اقبال اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ کی حیات طیبہ کے بارے میں جو اشارے ان کے کلام میں موجود ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، یا پھر حضرت علی کی فتوحات کے بارے میں جو اشارے انہوں نے اپنے شاعری میں جگہ جگہ کیے ہیں، تو ہی بتلا کے اکھاڑا در خیبر کس نے، تو یہ تعلیمات کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح سے واقع کربلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کئی جگہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھا ہے امام حسین کی قربانیوں کے وسیلے سے اور کربلا کے واقعہ کے وسیلے سے، تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ تو اس لیے صرف یہ کہنا کہ علامہ اقبال صرف رحمت اللہ علیہ تھے جو کہ وہ یقیناً تھے، اور صرف حکیم امت تھے جو کہ وہ یقیناً تھے، لیکن وہ اپنے عصر کے عظیم سوشل سائنٹسٹ بھی تھے، عظیم مورخ بھی تھے، اور ایک عظیم مصلح بھی تھے جنہوں نے اپنی قوم کو بھی سدھارنے کی کوشش کی اپنے خیالات اور نظریات کے حوالے سے، اور پوری دنیا کو، عالم انسانیت کو بنانے کی، اور جو زوال کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی یورپ کی تہذیبی سازشوں کی وجہ سے اور تہذیبی ایجادات کی وجہ سے، ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کو کس طرح برطانوی اور یورپی طاقتوں نے سازش کر کے زوال کی انتہا تک پہنچایا کہ سینکڑوں سال کے لیے اس کے سارے دروازے ترقی کے بند ہو گئے، ان کی قدریں مٹ گئی، ان کی روایتیں مٹ گئی۔ تو اسی لیے علامہ اقبال بار بار کہتے ہیں ہر آدمی کو مخاطب کر کے کہ فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں۔ تو اب یہ تنہائی کا تصور ہے، اکیلے رہنے کا تصور ہے، یورپی اور مغربی دانشوروں نے یہ جو فلسفے دیے ہیں تنہائی کے، بیگانگی کے، الائنیشن کے، اجنبیت کے، ان کی رد ہوتی ہے اقبال کے اس طرح کے اشعار سے اور اس طرح کے خیالات سے۔ اس لیے یقینی طور پر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ علامہ اقبال حکیم امت تھے، رحمت اللہ علیہ تھے، لیکن ان سے آگے بھی اور بہت کچھ تھے، اور جو کچھ وہ تھے ان سے الگ، ان سب کو سمجھے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اقبال کے یہاں جو مختلف نظریات ہیں، چاہے عقل ہو، چاہے عشق ہو، چاہے خودی ہو، ان سب کو بھی سمجھا نہیں جا سکتا۔ بہت گہرائی میں جا کر کے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ اکثر لوگوں نے لکھا ہے کہ اقبال کے یہاں کوئی باضابطہ فلسفہ نہیں ملتا۔ ظاہر ہے کہ فلسفیانہ افکار کے لیے ضروری ہے کہ ہر فکر میں ایک تسلسل ہو، اس کا آغاز بھی ہو، ارتقا بھی ہو، اور وہ ایک انجام تک بھی پہنچے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے کلام پاک اور سیرت رسول پاک اور احادیث کی روشنی میں لکھا ہے، اس لیے فلسفہ یا نظریہ جو کلام پاک کا ہے، جو رسول پاک کا ہے، جو اسلامی تاریخ کا ہے، اور جو یونیورسل ایک سسٹم یعنی ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے قائم کر دیا گیا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے الگ سے کوئی فلسفہ یا کوئی نظریہ پیش کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ اسلام کے فلسفے کو ہی مختلف طریقوں سے اس کی وضاحت کی ہے، اس کی تشریح کی ہے، اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جی جناب۔ جی قدوس بھائی، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کے تعلق سے جو باتیں ہوئی ہیں، تو جیسے کہ انبیاء، یہ اقبال بنیادی طور پر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فکری شاعر تھے، یعنی فطرتی شاعر تھے۔ جس طرح کے حالات ان کے اوپر گزرے اس کا انہوں نے بیان کر دیا، جو انہوں نے معاشرے کو دیکھا۔ مثال کے طور پر قرآن کا آپ مطالعہ الحمدللہ آپ کا ہے، اجتہادی غلطیاں پیغمبروں سے بھی ہوئی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے تختیاں ڈال دی تھیں۔ ہارون جو ہے داؤد علیہ السلام نے جو ہے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، اس میں لکھا ہوا ہے ساری چیزیں قرآن میں۔ بہرحال تو اب جیسے کہ آپ نے گفتگو کی، یہ جو عقل اور عشق والا ہے تو اس کو بعد میں تصوف کو ایک اہم جز قرار دیا گیا۔
تصوف میں یہ بھی کہا گیا کہ صاحب جو ہے نہ مجھے جنت کی تمنا ہے نہ دوزخ کا خوف ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، اس وجہ سے میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ تصور ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے، جنت اور میں جہنم ایک منٹ، میں تھوڑا سا، میری بات ہو جائے بھائی، دو باتیں میں اور کر لوں۔ معاملہ یہ ہے کہ اب اس میں دیکھیے یہ چیزیں قرآن سے ٹکراتی ہے۔ مثال کو اللہ تعالیٰ نے خوف کی بات بھی کی ہے اور محبت کی بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ یہ کہا جاتا ہے، مان لیجیے رحمت اللہ علیہ کی گفتگو آپ نے کی، بھائی جو باتیں ہو رہی اس میں کچھ بنیادی چیزیں ہونی چاہیے جو کہ دوسرے لوگ کہتے ہیں، مثال کے طور پر اب جیسے اقبال کا ہے وہ نیا شوالا پڑھ لیجیے، سچ کہہ دو اب برہمن کر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے۔ اس میں جو آخری مصرع ہے کہ تنگا کے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا، تو سوال یہ پیدا بھائی دیر کو تو چھوڑ دیا، حرم تو کیوں چھوڑا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخر میں کہتے ہیں کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اب آپ خود الحمدللہ دیکھتے ہیں کہ ذرہ دیوتا کیا ہوتا ہے، دیوتا پوجنی ہے دوسرے مذہب میں، اور اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ دوسری بات جو یہ جو ہے جیسے تصوف کی بات ہم کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ تیرے شیشے میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے، تو یقین طور پر یہ فطری بات تھی، یہ فطری بات تھی۔ بڑے اہم نقطے ہیں، بڑے نازک سوالات ہیں، یہ ان کو واضح کرتے چلیں۔ جیسے اقبال نے خود کہا کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے۔ پھر ان کے بیٹے جاوید اقبال نے کئی جگہ لکھا ہے کہ علامہ اقبال ہمیشہ کہتے تھے کہ میرا مقصد شاعری کرنا نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ اقبال کو انہی پیمانوں سے ناپنے کی کوشش کرتے ہیں جن پیمانوں سے ہم میر کو ناپتے ہیں، غالب کو ناپتے ہیں، جوش کو مانتے ہیں۔ لیکن اس چیز کو مان لینا چاہیے کہ اقبال ایک الگ قسم کا شاعر ہے، اور اقبال کو اقبال کے پیمانے سے ہی ناپا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اور اقبال شاعری کے حوالے سے کیا تصورات رکھتے تھے، کیا خیالات رکھتے تھے، بہت ساری نظمیں کلام اقبال میں آپ کو مل جائے گی شاعر کے عنوان سے، شاعر اور شمع اور شاعر کے حوالے سے۔ اسی طرح سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علامہ اقبال عصر حاضر کے دانشور تھے، اور وہ عصر حاضر کے جو مسائل تھے، جو حالات تھے، جو کلچرل کنڈیشنز تھے، جو اکنامیکل کنڈیشنز تھے، جو پولیٹیکل کنڈیشنز تھے، ان کنڈیشنز کا تجزیہ کر کے اپنی قوم کو آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ کن حالات میں کس طرح کا رویہ کسی فرد کو بحیثیت فرد اور کسی قوم بحیثیت قوم یا من حیث القوم اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے اقبال کو اس کے کل میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر میں بار بار اصرار کر رہا ہوں۔ جہاں تک تصوف کا سوال ہے، کئی جو صوفیاء تصوف کے ماہرین ہیں انہوں نے بہت زیادہ اختلاف بھی کیا ہے، اور یہ اختلافی مسئلہ ہے بھی، وحدت الوجود کا مسئلہ، وحدت الشہود کا مسئلہ۔ پھر علامہ اقبال نے جیسے ترک دنیا کو رہبانیت قرار دیا ہے، گوسفندی کہا ہے، وہ اس کے خلاف تھے، اور وہ کہتے تھے کہ انسان اس دنیا میں عمل کرتے ہوئے ہی اپنی بندگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے، خدا کی قربت حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں شریعت کے اور طریقت کے، اور تصوف ایک ایسا سمندر ہے جس پہ آپ ڈوبتے جائیے تو اس کی کوئی تھا مل نہیں سکتی ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال کا کلام آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایک طلسم خانہ ہے، ایک بھید بھرا بستہ ہے، آپ بستے کو کھولتے جائیے، روز نئی چیزیں نکلتی جائیں گی۔ آج کے حوالے سے، آج جو 20ویں صدی کی دوسری دہائی کے آخر میں ہم آ گئے ہیں، آج جو مسائل ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے ایک شعر پڑھا کہ جس کھیت سے ڈاکا کو میسر نہ ہو روزی، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے اشعار نکالے جا سکتے ہیں جو آج 20ویں صدی کی دوسری دہائی میں عالم انسانیت کو درپیش مسائل کا تجزیہ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں ان کو۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ عقل اور عشق کا مسئلہ، تصوف کا مسئلہ، شریعت کا مسئلہ، طریقت کا مسئلہ، یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں، اور یہ ہم جیسے یعنی دین سے برائے نام واسطہ رکھنے والوں کے لیے، یعنی ہم لوگ کہلاتے تو ہیں مسلمان، اللہ مسلمان بنا دے کسی حد تک، لیکن اس کو مولانا مودودی سمجھ سکتے تھے، علی میاں سمجھ سکتے تھے، پیر رومی سمجھ سکتے تھے۔ ہم لوگوں کی بساط سے باہر ہے کہ ان چیزوں کو
ہم سمجھ سکیں. کہنے کو تو غالب نے بھی تصوف کے اشعار کہے ہیں, ہے نا, لیکن تصوف برائے شعر گفتن کہے ہیں. اور علامہ غالب کے ہاں بھی یہ تصوف کا یہ بڑا نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو. تو یہ صوفیاء کرام کا جو نظر. اب جیسے مثال کے طور پر حضرت علی نے جو نظریات پیش کیے ہیں تصوف کے سلسلے میں, صفا کے سلسلے میں, اہل صفا کے حوالے سے, صوف کے حوالے سے جو وضاحتیں کی ہیں, اب ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے غور سے کہ جتنے سلسلے بھی نکلتے ہیں وہ کہاں سے نکلتے ہیں, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ بات بھی زیر بحث آ جائے گی کہ علامہ اقبال کا عقیدہ کیا تھا, کیوں بار بار وہ امام حسین کو یاد کرتے ہیں, کیوں حضرت علی کی طرف اشارہ کرتے ہیں, لیکن کسی کی مخالفت نہیں کرتے, کسی کی برائی نہیں کرتے, کسی پر نکتہ چینی نہیں کرتے. تو یہ ایک عجیب و غریب مشرب ان کا سامنے آتا ہے جو کئی سوال پیدا کرتا ہے. لیکن بحیثیت مجموعی علامہ اقبال حکیم الامت بھی تھے, اور انہیں رحمت اللہ علیہ کہنا میرے خیال سے غلط نہیں ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ صرف رحمت اللہ علیہ کی کھوٹی پر ٹانگنا یا حکیم الامت کی کھوٹی پر ٹانگنا مناسب نہیں ہے. یہ سب تھے لیکن ان کے علاوہ بھی بہت تھے, ہے نا. جیسے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں گے وہ پیغمبر مسلم تھے, اور ان کے جو نظریات ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اسی طرح سے علامہ اقبال کے جو افکار ہیں جنہیں کچھ لوگ فلسفہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ فلسفہ نہیں بھی مانتے ہیں, تو علامہ اقبال کے جو جدید رنگ میں پیش کیے گئے اسلامی نظریات ہیں اور کرتے رہیں گے. ابھی میں آخری سوال عرفان بھائی, قدوس بھائی سے بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے الحمدللہ, کچھ نئے نکات بھی نکلے ہیں اور قدوس بھائی نے بالکل بہت عمدہ جواب دیے. تو عرفان بھائی میں آپ کے پاس آتا ہوں, ایک سوال میں قدوس صاحب سے کر لوں. قدوس بھائی سب سے بڑی چیز یہ ہے جیسے کہ آپ نے تصوف کی گفتگو کی, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ کیا, لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہ ہجرت کے 300 سال کے بعد یہ تصوف کا تصور ابھرتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دور میں بصرہ میں یہ چیز شروع ہوئی, اور صوف کا مطلب اون ہوتا ہے جس کا کپڑا پہنتے تھے اس کے پہلے جو عیسائی لوگ جو مقلدین تھے. تو ایک یہ تصور ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے کہ اقبال کے تصور سے آپ نے بات کی کہ جو ہے اقبال نے کہا کہ عشق کو لازم تھی وہ صوبی ہو چکی, بس ذرا دل تھام کی ساہ کی تاثیر دے, یہ انہوں نے کہا تھا. اب آپ دیکھیے غور کیجئے کہ 150 سال کا عرصہ گزر گیا, اقبال سے بھی پہلے چلے جائیے آپ, ہر جگہ اسلام میں ہر جگہ ہر مسلک میں بڑے بڑے رہنما پیدا ہوئے, اعلیٰ حضرت آیت اللہ خمینی, مودودی صاحب وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اقبال یہ بھی کہہ رہے کہ اب ذرا دل تھام کی عیسیٰ کی تاثیر دیکھ. یہ پاکستان کا جو تصور تھا جو ہے جو اسلامی پہ تھا وہ بالکل پاس ہو گیا, اس میں معاملہ تو اس میں تو اب کوئی دو رائے بھی نہیں رہی. تو کیا وجہ ہے کہ آج بھی مطلب لگاتار 150 سال کے سے آپ دیکھیں کہ لگاتار زوال ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا میں, اور اقبال کا یہ شعر اس وقت صادق نہیں آتا. بالکل آپ نے کہا کہ مجموعی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے, تو پھر یہی ثابت ہوتا ہے کہ وقتاً جو اقبال میں جو پڑھتا جو فطرت تھی, یعنی جو انسان کی فطرت ہے, بشریت کی جو فطرت ہے, اس کے تعلق سے جو اقبال کو پورے مجموعی طور پہ دیکھیں گے تو ہر چیز نکلتے. وہ شاعر بھی ہیں, وہ صحفی بھی ہیں, جیسا آپ نے کہا وہ حکیم الامت ہے, لیکن اگر ہم کسی ایک کنیکٹ سے پورے سیاق میں دیکھیں گے تو اقبال کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھیں گے پورے سیاق میں کسی ایک شخصیت کے تعلق سے. فٹ نہیں بیٹھتے ہیں, بلکہ جس خانے میں بھی رکھیں آپ وہ دوسروں سے ان کا قد بلند نظر آئے گا اور مختلف نظر آئے گا. اسی لیے ہم نے شروع میں ہی کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری کو عام طور پر ہم لوگ جو اردو والے ہیں صرف ان کے اردو کلام کو ہی پڑھتے ہیں, یہاں تک کہ ان کے جو خطبات ہیں ان کو بھی پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے جو خطبات ہیں وہ انگریزی میں تھے, اور ان کا ابھی تک آج 2020 کی دوسری دہائی تک کوئی بہترین ترجمہ آج تک نہیں کیا جا سکا ہے, اور جو ترجمے میں نے دیکھے ہیں وہ ناقص ہیں. اور اقبال کے جو ٹرمینولوجی استعمال کی ہے علامہ اقبال نے انگریزی میں, اور جو باتیں استعمال کی ہیں وہ ان کی وضاحت تقریباً کئی جگہ پر ناممکن سی ہو گئی ہے. اسی لیے آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے بہت سارے سوالات ایک ساتھ اٹھا دی ہیں, میں اس سے گریز کرنا چاہتا ہوں. تصوف ایک بحر ذخار ہے, اس پہ ڈوبنے کی صلاحیت ہر آدمی کے اندر
نہیں ہو سکتی ہے. اس پہ سب تصوف کے اندر بہت گہرائی تک جائے بغیر ہم اقبال کے صوفیانہ خیالات کو نہیں سمجھ سکتے. آپ نے بہت ساری مثالیں دی، ہجرت کا واقعہ اور ساری چیزیں. ایک مثال اور میں دیتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمایا، پردہ فرمایا، تو کچھ لوگ اس درخت کے پاس جا کر کے بیٹھنے لگے، چومنے لگے. تب حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا اس وجہ سے کہ کہیں لوگ اس درخت کی پرستش یا پوجا نہ کرنے لگے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اسی طرح سے پورے جو خلفائے راشدین ہیں ان کی حیات طیبات کو آپ دیکھیے، ان کے کردار کو دیکھیے، حضرت علی کے کردار کو دیکھیے، جو تفسیریں آئی ہیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ علامہ اقبال کو سمجھنا آسان نہیں ہے. عام ذہن کا آدمی جیسا کہ ہم لوگ ہیں، کم علم، کم نظر، کم بصیرت، ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ علامہ اقبال کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکے ہم نے اقبال کو 5% اور 10% بھی سمجھنے میں کامیابی حاصل کی ہے. لیکن علامہ اقبال ایسے شاعر ہیں جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا نا کہ جو شخص علامہ اقبال کو پڑھ لیتا ہے، اقبال کو کسی اور کی شاعری کو پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے. اب فنی اعتبار سے آپ بات نظموں کی بات کریں، ان کی غزلوں کی بات کریں، ان کی حیت کی بات کریں، ان کی لفظیات کی بات کیجیے، پھر جو اجزائے ترکیبی ہیں، جو تجربے کی ہیں، ایسی کئی نظمیں ہیں جہاں وہ شروع کرتے ہیں ایک بار میں، دوسرے حصے میں وہ دوسری بہر میں آ جاتے ہیں. اسی طرح سے لفظیات کا استعمال جو انہوں نے کیا ہے، کہیں تو بڑے سادہ سے الفاظ آئے ہیں اور کہیں ایسی فارسی زدہ اور عربی زدہ زبان ہے کہ انہیں سمجھنا تو دور کی بات ہے، پڑھنا بھی بعض اوقات دشوار ہو جاتا ہے. تو ان کو سمجھنے کے لیے اب آج کی نسل کے حوالے سے بات کریں کہ آج کی نسل علامہ اقبال کے کلام کو صحیح طور پر پڑھ بھی نہیں سکتی ہے، سمجھنا تو دور کی بات ہے. اور پھر یہ کہ اگر ہم کلام اقبال کو تشریحات، اب جیسے غالباً منیر نے کے نیازی ایک صاحب ہوئے ہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھ دی ہے کہ علامہ اقبال کا کس شعر کلام پاک کی کس آیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، تاریخ اسلام کے کس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو یہ چیزیں بھی ہیں. اور پھر علامہ اقبال اور رسول اللہ یعنی پیغمبر رسول آخر زمان اس عنوان سے بھی کتابیں یعنی کون سا ایسا موضوع ہے جس پر کتاب نہیں لکھی گئی ہو یا کم از کم مضمون نہیں لکھا گیا ہو. لیکن پھر بھی یہی میں کہوں گا کہ سب کچھ پڑھ بھی لے کوئی شخص، پھر بھی اس کو محسوس ہوگا کہ اقبال کو سمجھنے میں کوئی کمی باقی رہ گئی ہے. یہ شکریہ. عرفان بھائی اب آپ جی گفتگو کریں. بہت سارے سوالات ہیں. میں چونکہ بہت سارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں مختصر طور پہ ان کا نام گنوں گا. سوال میں نے یہاں لکھ دیا ان کے، اب کس نے کیا پوچھا ہے یہ بعد میں. ڈاکٹر عاشق چودھری ہیں، زہرا مسکان ہیں، سعید صاحب ہیں، ریاض احمد صاحب ہیں، زاہد وانی صاحب ہیں اور صغیر افراہیم صاحب ہیں. اسرار گاندھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خدمت میں سلام اقدس. اور امام اعظم صاحب ہیں، طلعت سروہا صاحب ہیں، مبارک حسین صاحب ہیں، میر صاحب حسن ہیں، حمید اللہ خان صاحب ہیں. اس کے بعد بلوندر سنگھ بلوریا صاحب ہیں، آصف ملک صاحب ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور داؤد احمد صاحب ہیں. باقی طاہر حسین ڈار صاحب ہیں. اور اگر میں کسی کا نام لینا بھول جاؤں، کیونکہ جو میں سکرول کر سکا ہوں وہی نام پڑھ پایا ہوں. بہت سارے سوال آئے ہیں. قدو صاحب، چونکہ کسی نے یہ کہا ہے کہ ان کی شاعری کو خطیبانہ، پیامی یا فطری شاعری کہنا چاہیے یا کس زمرے کو زیادہ اہمیت دی جائے. اور کسی نے کے حوالے سے کہ ان کی شاعری میں یعنی خطابت کتنی ہے، شریعت کتنی ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر میں ایک شعر پڑھوں گا کہ وہ شعر ہے نا
کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ شعر ہے ہی نہیں, یہ شعر ہے ہی نہیں, یہ تو بس ایک قول ہے, ایک بیان ہے, ایک جذبے کا اظہار ہے. اسی طرح سے بہت سارے مشہور اشعار بھی جو ہے نا دشت تو دشت ہے, دریا میں نہ چھوڑے ہم نے, انمیوٹ کیا, انمیوٹ. یہ جذبہ ہے, جوش ہے, ولولہ ہے, لیکن میں شعریت کہاں ہے, یہ بات کا موضوع ہو سکتا ہے. تو خطیبانہ انداز تو ہے, ان کی شاعری کا مقصد ہی خطاب کرنا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں اور بھی بہت سارے سوالات آئے ہیں, جن میں ایک سوال تو یہ ہے کہ نیتشے اور برگساں سے یہ کس حد تک متاثر تھے, اور جو سپرمین ہے اس میں اور مرد مومن میں کیا مماثلت ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جی, اور اس پر جسٹس سنہا نے لکھا ہے, اقبال سنگھ نے لکھا ہے, سردار جعفری نے اپنی کتاب میں بڑی طویل بحث کی ہے. اسی طرح اور کئی علماء ہیں, علامہ علی شیبل نے لکھا ہے اس پر, ہے نا, جو مغرب کے جو مفکرین ہیں, دانشوران ہیں, انہوں نے اس پر بحث کی ہے نا. عام طور پر یہ ہوتا رہا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں سر, آپ اسکرین سے تھوڑا سا باہر ہو گئے ہیں, آپ کو ری انٹر کیا جائے گا. میں چاہوں گا کہ آپ ری انٹر ہو جائیں. میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسٹوڈیو سے کہیں باہر ہو گئے ہیں. جاوید بھائی بھی کہیں نظر نہیں آ پا رہے ہیں. ہاں, اب یہ انٹر ہو چکے ہیں. آپ کیجیے, دوبارہ کیجیے. تو جاوید بھائی آپ تو اسکرین پہ آ گئے ہیں, لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ قدوس صاحب سے ہم نے سوال کیا ہے تو وہ اسکرین پہ نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ وہ جلد از جلد ری انٹر ہو جائیں. اس کا ری انٹر ہونا ایسا ہے کہ آپ واپس بیک جائیں گے, جہاں بھی آپ کو وہ لنک موصول ہوا ہے اسی پہ دوبارہ آپ کلک کریں گے تو انٹر ہو جائیں گے. جب تک کے لیے میں جاوید بھائی آپ سے بھی مطلب ہم گفتگو کرتے ہیں. بہت سارے سوالات ہمارے سامنے یہاں لوگوں نے, اپنے ناظرین نے, سامعین نے, فرید خان صاحب ہمارے ساتھ بمبئی سے جڑے ہیں, ثانی اقبال صاحب ہیں, شبیر لون صاحب ہیں, تو صوفی شوکت صاحب ہیں, بہت سارے ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں. بہت ساری آپ کو دعائیں دی جا رہی ہیں. کچھ لوگوں نے تو آپ کو بھی پہلی بار دیکھا, کچھ لوگوں نے یہاں کشمیر کی آمد پر آپ کو تو بہرحال یہ ساری گفتگو ہوتی رہے گی. اہم موضوع ہمارا ہے کہ ہم اس وقت جو ہمارے مہمان ہیں ان سے کچھ سیکھ پائیں, ان سے کچھ سن پائیں. اقبال اور کشمیر کے حوالے سے بھی سوالات پوچھے گئے ہیں, تصور زمان اور مکان کے حوالے سے بھی سوالات پوچھے گئے ہیں, عشق اور عقل میں کس کو یہ ان کے ہاں حاوی قرار دیا گیا, اس پہ بات ہوئی ہے. تو بہرحال ہمارے مہمان جو ہیں وہ جڑ گئے ہیں. اب میں دیکھ پا رہا ہوں کہ یہ سکرین پہ ان کی تصویر آ جائے, ہاں آ گئی ہے. تو بہت سارے سوالات ہیں محترم. جہاں ہم خطیبانہ اور پیامی, اور یہ آپ نے آفاقی ایک بیان دے دیا کہ عالم سرور صاحب نے اس طرح کی کتاب لکھی ہے, یہی آئین فطرت ہے, یہی اسلوب فطرت ہے جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کے سوالات تو آتے رہیں گے, چونکہ آپ بھی محبوب فطرت ہیں اور بہت زیادہ آپ کا علم جو ہے اس کی گواہی بھی دیتا ہے. نیتشے اور برگساں کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, یا سپرمین اور مرد مومن کے, یہ بہت وسیع موضوع ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ اختصار سے ہمارے ناظرین کچھ نہ کچھ سننا چاہیں گے. طویل بحث ہے, لیکن برگساں اور نیتشے اور فیچے اور دوسرے لوگوں نے مرد مومن یا انسان کامل یا سپرمین کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں, وہ باتیں علامہ اقبال کی باتوں سے بہت چھوٹی ہوتی ہیں. اس لیے کہ واضح طور پر, پورے طور پر مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کا جو مرد مومن کا تصور تھا وہ اس کے آئیڈیل خود رسول اللہ کی ذات تھی, اور ان کو ذہن میں رکھ کے انہوں نے مرد مومن کا تصور پیش کیا ہے. لیکن اس کی بہت ساری باریکیاں ہیں جس پر اس کو سمجھنے کے لیے کسی بھی مجھ جیسے طالب علم کو کسی رہنما کی ضرورت ہے. سمجھنے کو ہر عام آدمی بہت آسانی کے ساتھ دو اور دو چار کی طرح نہیں سمجھ سکتا. مرد مومن کا پوری شخصیت بلا شبہ رسول پاک کی پوری شخصیت, پوری سیرت ذہن میں رکھتے ہوئے ہی تمام تعلیمات کو سامنے رکھ کے ان کے کردار, ان کے مرد مومن کا جو تصور کارناموں کے ہوئے ہی مرد کامل کا جو تصور, مرد مومن کے تصور کو
سمجھا جا سکتا ہے، اور علامہ اقبال نے یہاں مرد مومنیت اور ان کی سیرت کا سایہ ہے، تو کسی کو ہم مرد مومن کہتے ہیں، تو یقینی طور پر کسی بھی دوسرے مغربی فلسفی یا دانشور کے سپرمین کے تصور سے کہیں زیادہ مختلف ہے، اعلیٰ ہے، مقدس ہے، جی عظیم ہے۔ جاوید بھائی، آپ اگر میری آواز سن پا رہے ہوں تو آپ، کیونکہ اشارہ کیا تھا کہ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ جاوید بھائی، آپ اگر میری آواز سن پا رہے ہاں ہوں جاوید بھائی، تو آپ کا کیونکہ اشارہ کیا تھا کہ آپ کچھ پوچھنا جی چاہتے ہیں، جاوید جی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جو ہے، بالکل میں بات کرتا ہوں۔ قدوس بھائی نے بڑی الحمدللہ بڑی اچھی بہت گفتگو ہو شکریہ رہی ہے، تمام الحمدللہ، ناظرین بڑی ہمیں اچھی جو ہے دیکھ رہے تمام سن ناظرین رہے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کچھ اور ایسے ہی کچھ تیکھے اور ایسے ہی نکات جو تیکھے ہے نکات جو ہے میں کہوں گا قدوس بھائی ہے، جو کہ دوسرے لوگ یعنی جو آلوچک ہندی میں آپ کہہ لیجئے اقبال کے جو آلوچک ہیں وہ جو رکھتے ہیں، میں وہ سامنے رکھ رہا ہوں، اور الحمدللہ آپ نے بڑا تشریفی پاک جواب دیا۔ لیکن پھر بھی میں کہوں گا، پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ مطلب یہ کہنا کہ یہ گہرائی میں ڈوبنے سے نہیں سمجھا جا سکتا، یا اس طرح کی باتیں بہت اس کے لیے ضروری ہے، ہمارے پاس علم نہیں، یہ سب چیزیں بہرحال یہ اپنی جگہ اس کی اپنی اہمیت ہے، اپنی وہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ تنقید جو ہوتی ہے وہ تشفی چاہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اقبال اتنی بڑی شخصیت ہیں۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آخری میں آپ سے گفتگو کر لوں، کہ جیسے کہ تصوف میں بعد میں شخصیت پرستی کا زور بڑھ گیا، آپ غور کیجئے کہ خدا پرستی، اقبال نے نعرہ دیا تھا خدا پرستی کا، لیکن بعد میں تصوف کے آج تک کا اسٹیج آپ دیکھیے تو بہت سی ایسی چیزیں جو کہ عجیب عجیب چیزیں ہیں، جس کا کہ یہ تو ایک تو یا تو وہ قرآن سے بھی ان کا معاملہ، جیسے میں نے بتایا، آپ نے کہا کہ بھائی یہ بہت گہری باتیں ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہے جو تصور جو ہے اقبال نے خدا کا دیا تھا، وہ تصور بعد میں شخص پرستی کے طور پہ وہ ہو گیا۔ ایک سوال وہ رہ گیا تھا کہ بھائی جب 150 سال کے اندر اتنی بڑی بڑی عظیم شخصیات ہمارے پاس موجود ہیں، آئیں، انہوں نے وہ بھی کیا۔ نہیں کرنا چاہیے، جی لیکن آپ نے تصوف کے حوالے سے کئی سوالات کر ڈالے، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں اس سوال سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں گریز کر رہا ہوں، میں اس کا اس طرح سے جواب نہیں دینا چاہتا جو جواب آپ سننا چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، آج کی تاریخ میں 2020 میں ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا بھی ہے جو تصوف کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف سمجھتا ہے۔ اب یہ بڑی بحث طلب مسئلہ ہے، اور اس میں اگر آدمی اندر سے مضبوط نہ ہو، علمی اعتبار سے، معلومات کے اعتبار سے، تو بحث کرتے ہوئے گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ یعنی ایمانی اعتبار سے کفر کے حدود کے قریب پہنچ جائے۔ اس لیے اس بات سے میں جان بوجھ کر کے گریز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں پھر دہراؤں گا کہ تصوف کا جو موضوع ہے وہ ایک بحر ذخار ہے، اور اس کے اندر یعنی اس کی غوطہ زنی کے لیے کسی بہت ہی عامل کامل کی ضرورت ہے، جو واقعی اسلامیات پر، اسلامی تعلیمات پر اور تصوف پر گہری نظر رکھتا ہوں۔ اس لیے میں اس سے گریز کر رہا ہوں، لیکن تصوف علامہ اقبال کا ایک اہم پہلو ہے ان کی فکر کا، اور اس پر کتابیں آ چکی ہے، علامہ اقبال اور تصوف کر کے، تو اس طرح سے دیکھی جا سکتی ہے، بہت اچھی باتیں ملتی ہیں اس میں۔ بہرحال، اور جی کوئی سوال ہو تو آ، یہ جی قدوس جی، بھائی، یہ جیسے میں ایک بہت بات سارے آخری کہنا چاہوں سوالات گا آپ سے ابھی کہ بھی ہمارے کچھ مہمانوں کے یہاں ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کو بھی ہم ایک ایک کر کے لے لیتے ہیں، کیونکہ بہت سی امید باندھتے ہمارے یہاں مہمان جو یہاں رہتے ہیں، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے سوالات کیجیے۔ جی جی بالکل، چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ اقبال اور کشمیر کے حوالے سے بھی پوچھا ہے کہ ان کے تعلقات، یعنی اس حوالے سے کچھ بات جو ہے آپ تفصیلی بتائیں، لیکن ایک سوال دو تین ہمارے ناظرین میں سے پوچھا ہے کہ ان کے ہاں فلسفہ خودی اور نفی کا بات پہلے لیتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں سب سے پہلے بات یہ کہ کشمیر کے ہی بہت بڑے دانشور ہوئے ہیں خلیفہ عبدالحکیم، اور ان کی جو کتاب ہے علامہ اقبال کا فکر اقبال، وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے، اور ایک زمانہ تھا جب کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے تھوڑا سا وقفہ ہو گیا، لیکن
मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक इकबाल और कश्मीर का ताल्लुक है, जगन्नाथ आज़ाद की किताब मौजूद है, आमदी काश्मीरी साहब ने लिखा है और कई लोगों ने लिखा है। अब मैं जिक्र कर रहा था खलीफा अब्दुल हकीम का, उनकी किताब फ़िक्र इकबाल एक बुनियादी हैसियत रखती है। इकबाल की तफ़हीम और इकबाल की तौज़ीह के सिलसिले में उसको पढ़ना चाहिए। और इकबाल के बारे में अलग अलग रिवायतें मौजूद हैं। बारामूला के एक साहब अब्दुल समद हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अल्लामा इकबाल के खिदमत गुजारों में थे। बाद ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये कहा है कि अल्लामा इकबाल गालिबन एक बार कश्मीर आए थे किसी मुकदमे के सिलसिले में, और वो रुके थे खानियार के पास, एक घर है वहाँ, याद नहीं आ रहा नाम, उनके यहाँ क़याम पजीर हुए थे। लेकिन और कोई ऐसे ऐसे सबूत नहीं मिलते हैं कि वो बहुत ही ख्वाहिश के बावजूद वो बार बार कश्मीर आ सके हों। लेकिन कश्मीर से उनका गहरा ताल्लुक था। इसकी दूसरी बात इस सिलसिले में ये कही जा सकती है कि लाहौर में अल्लामा इकबाल यानी अंजुमन कश्मीरियान के सदर थे और सेक्रेटरी थे मोहम्मद बिन फौक। और अंजुमन कश्मीरियान की हमेशा यानी मीटिंगें हुआ करती थी, नशिस्तें हुआ करती थी, इसमें मोहम्मद बिन फौक और अल्लामा इकबाल के अलावा लाहौर में मुकीम दूसरे हजरात भी शिरकत करते थे। और इसी तरह से आप ये देखेंगे कि मोहम्मद बिन फौक ने जितने भी, खुद कश्मीरी थे और बड़े ही मतलब कट्टर किस्म के कश्मीरी थे। कश्मीर के लिए उन्होंने अपने अखबारात में, जैसे पंजे फौलाद में जो कुछ लिखा, कश्मीरी मैगजीन में जो कुछ लिखा, वो दरअसल कश्मीर की आज़ादी की या कहिए उस तहरीक की जो बाद में फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस नाम से आगे बढ़ी, इसकी बुनियाद भी वहीं से पड़ती है। अल्लामा इकबाल की सरपरस्ती में मोहम्मद बिन फौक के मज़ामीन से उसकी शुरुआत होती है। लेकिन इस सिलसिले में बिलाशुबा और भी कई नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने कश्मीर की तहरीक को शुरू करने में बुनियादी किरदार अदा किया, लेकिन यहाँ पर वो मौजूद नहीं है। लेकिन कश्मीर से जो इश्क रहा है अल्लामा इकबाल का, उसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। और कई जगह कई खतूत में महमूद पाल के नाम जो ख़त है उसमें उसका जिक्र है। और यानी गनी कश्मीरी के हवाले से जो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है, वो सारी चीज़ें जाहिर करती है कि कश्मीर से अल्लामा इकबाल को वालहाना लगाव था। जी जी, इसी सवाल की उम्मीद भी हमारे नाजरीन चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि कुछ तफसील से हमारे जम्मू कश्मीर के हवाले से जो उनके ताल्लुकात होने हैं या रहे हैं वो हों। तो हमारे आशिक भाई ने भी शुक्रिया किया है, चूँकि ये सवाल उनकी तरफ से भी था और हमारे कुछ नाजरीन की तरफ से भी। तो सर, यहाँ हमारे कुछ सवालात आए हैं कि इनके यहाँ खुदी का तसव्वुर और नफ़ी का तसव्वुर या मकानो जमा का जो तसव्वुर था, इस हवाले से भी आप अगर मुख्तसर तौर पे जी इख्तिसार के साथ इनको बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक मिसरा अल्लामा इकबाल की है कि खुदी का सिर्र नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह। सारी चीजें बयान कर दी हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह से अगर हम अपना रिश्ता जोड़ दें तो खुदी की दौलत जो बहुत दूर हमें नजर आती है वो हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए ये कहना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल को असर हाजिर का हर इंसान अपना रहनुमा बना सकता है। एक बात अपनी जगह पर सच है कि कलाम पाक हमारे सीनों में, हमारे दिलों में, हमारे रूह में होना चाहिए। और पैदाइश से लेकर मौत तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यानी हिदायत दे दी हैं अमली तौर पर और ज़बानी भी, उन सबको अपने लिए मिशल राह बनाना चाहिए। लेकिन जदीद दौर में या बाबाद जदीद दौर में आज जिन मसाइल का हमें सामना है, उनको अगर हम जदीद तरीके से उनको अगर हम फेस करना चाहते हैं, उनका मुकाबला करना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में असर के दानिश्वरों में इकबाल से
बेहतर दानिशवर और कोई नहीं होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम, आपने इतना बेहतरीन आज ये लेक्चर एक किस्म का हमें दिया, जो हम हज़ार किताबों में अगर तलाश करते तो इतनी बारीकी से ये नुकात जो हैं ना जान पाते। जिस एतबार से आपने जो है ये बातें की हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और कोशिश हमारी भी रही कि हालात और ये नेटवर्क की बहुत सी दिक्कतें भी रहीं इस बीच में। तो बहरहाल आप कोई सवाल करना चाहते हैं? चलिए, आखिरी सवाल हमारे जावेद अनवर भाई की तरफ से। शुक्रिया नाज़रीन। जैसे कुद्दूस साहब ने इतनी गुफ्तगू की, बहुत शानदार की भाई, लेकिन देखिए इकबाल की जो शायरी है वो आगे के इम्कानात को भी रोशन करती है। इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है कुद्दूस साहब के, खुदा भी तुझसे वो जो है खुद ही को कर बुलंद इतना हर आदमी जानते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ खुद पूछे तेरी रजा क्या है। मीर गुलाम रसूल नासकी साहब का शेर है। मैं खुद भी मीर गुलाम रसूल नासकी साहब को, जिन्होंने नहीं पढ़ा है नाज़रीन, उनको आप पढ़े। उनका ऐसा इंशा पर्दाज, उनके जैसा नाकिद, साइंटिफिक तनकीद जिसको कहते हैं, आपको नहीं मिलेगा। मैंने उन पे गोशा भी निकाला है, तहरीक अदब भी निकला है। उनका एक शेर है कुद्दूस साहब के, खुदा भी तुझसे जो पूछे तेरी रजा क्या है, कलंदरी का तकाजा अर्ज़े हाल ना कर। ये दो मिसरा हो गया, यही हो गया। हाँ, बस तेरा मकाम मकामे रजा से आगे है, खुद ही ना बेच तो फैली ना बन, सवाल ना कर। ये दो मिसरा तो आगे इजाफी, लेकिन ये इस बारे में आप बताएं तो क्या ये भी है? ये आपने बहुत अहम नाम है। गुलाम रसूल नासकी रियासत जम्मू कश्मीर के अजीम शायरों में शायद महजूर के बाद सबसे अजीम शायर हैं, इस पर दो राय नहीं। और आप लोगों की इत्तला के लिए मैं कह दूं कि मैंने गुलाम रसूल एक लीजेंड के नाम से एक किताब भी लिखी है मुख्तसर सी, और उसमें ये अशार भी नकल किए हैं। और 3-4 ज़बानों में गुलाम रसूल नासकी ने जो नात लिखी है वो नात भी बेहद अहम है। और ये इकबाल और कश्मीर के हवाले से अब चलिए बात निकली है तो ये भी कह दें कि कश्मीर का कोई ऐसा शायर नहीं है जो इकबाल से मुतासिर नहीं हो। यहाँ तक कि कश्मीर के एक दूसरे बड़े शायर रसा जावदानी भी उनके हैं, अब्दुल कुद्दूस रसा जावदानी। उन्होंने ये कहा, उनसे जब सवाल किया यूसुफ टेंग साहब ने कि आपके यहाँ इकबाल से ज़्यादा गालिब का असर ज़्यादा आपके यहाँ नुमाया नज़र आता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इकबाल तो बहरे ज़खार है, मुझसे उनकी पैरवी नहीं हो सकती, इसलिए मैं गालिब से ज़्यादा कुर्बत मैंने पैदा भी की है, महसूस भी की है। लेकिन आप जितने भी नज़म निगार शोरा है, यहाँ तक कि महजूर की जो उर्दू नज़में हैं, उर्दू गज़लें हैं, उनमें भी आप देखें कि अल्लामा इक़बाल के असरात हैं। और बाकी जो शोरा हुए हैं हाल तक, आप चाहे हकीम मंजूर का नाम ले लें, आमदी साहब का नाम ले लें, शुजा खावर का नाम ले लें, या जिसका भी नाम ले लें, आज तक जैसे खालिद बशीर हो गए या और दूसरे शोरा, अभी ध्यान में नाम नहीं आ रहे हैं, इन सब के यहाँ किसी न किसी पहलू से इकबाल का लबो लहजा, इकबाल का तेवर शायरी में और इकबाल का डिक्शन तक लोगों ने यानी जैसे सैफी सोपूरी के यहाँ बहुत सारी नज़में मिलती हैं जो बिल्कुल इकबाल के अंदाज में है। इसी तरह से आप इधर चले जाइए, आप पीर पंजाल की तरफ चले जाइए तो यहाँ बेताब साहब के यहाँ, या फिर बिस्मिल, क्या नाम है, खुर्शीद बिस्मिल साहब के यहाँ देख लीजिए, उनके यहाँ देख लीजिए। आप खुद आप देखिएगा कि फारूक मुस्तर साहब के यहाँ बाद जो नज़में, हालांकि वो जदीद और जदीद तरीन शायर है, इस पर दो राय नहीं है, लेकिन कई जगह उनके यहाँ लगता है कि इकबाल कहीं न कहीं से अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। तो इकबाल के जो असरात हैं दबिस्तान कश्मीर में, इकबाल के जो असरात हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और बल्कि मैं यहाँ पर जोड़ूंगा कि इकबाल यह जम्मू कश्मीर में जो उर्दू शायरी हो रही है उसमें एक तो शेखुल आलम के असरात हैं, इससे कोई शाह हमदान के असरात हैं, दलदित के असरात हैं, कश्मीरी शेरियात के असरात हैं, और तीसरे नंबर पर अल्लामा इकबाल के असरात हैं, जिससे कश्मीर का कोई शायर गुरेज नहीं कर सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम, बहुत ही तफसील से आज हमने इकबाल पर गुफ्तगू की है।
اور یقیناً حق ادا بھی کرنے کی کوششیں کی ہیں ہم نے. ایک تو نیٹ ورک کی میں کہوں گا کہ بہت ساری مشکلات رہیں. ہم کوشش کرتے رہے ایک دوسرے کے موبائل سے ہی انٹر ہوتے رہے, لیکن ان تمام چیزوں کو ناظرین جو ہے ہمیں معاف فرمائیں گے. اور بہت اچھی تفصیل طلب گفتگو رہی ہے. اقبال مفکر, شاعر, اور پھر اسلامیات, فلسفہ, اور یہ تمام تر جتنی بھی جہتیں آپ نے دیکھی ہیں, اقبال پر یقیناً ایک اتھارٹی کی بنیاد پر ہی آج ہم نے پروفیسر قدوس صاحب سے یہ گفتگو کرنی تھی, اور یہ تفصیل طلب ہمیں جوابات کہیں اور سے شاید مل بھی نہ پاتے. تو میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بالخصوص ہمارے آج کے مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ساتھ بنے رہیے گا, اسی طرح ہم آپ کے درمیان بہترین اعلیٰ قسم کے مہمان لاتے رہیں گے. علمی ادبی گفتگو ہوتی رہے گی. جب تک کے لیے دیجیے مجھے, میرے ساتھ جاوید انور صاحب اور ہمارے آج کے مہمان پروفیسر قدوس صاحب کو اجازت. شکریہ, بہت بہت.